تاکہ ان کی شادی بچ جائے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور کپل موجود ہے, مسٹر اینڈ مسز رضوان کا. ان کی بھی کچھ اسی طرح کی کہانی ہے, لیکن اس کہانی میں جو وائف ہیں وہ اس حد تک تنگ آ چکی ہیں کہ وہ خود خلا مانگ رہی ہیں. تو لیٹس ڈسکس کہ آخر پرابلم کیا ہے. السلام علیکم. رضوان صاحب, آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ شادی کو کافی عرصہ بیت چکا ہے. جی 15 سال ہو چکے ہیں. اور بچے بھی آپ ماشاء اللہ 2 بیٹے ہیں. مسز رضوان, مجھے بتائیے کیا شکایت ہے آپ کو آپ کے ہسبینڈ سے؟ ڈاکٹر صاحب, شکایت یہ ہے کہ 15 سال جیسے ابھی بتایا میں نے کہ ہو چکے ہیں, مگر ان کے انداز گھر میں رہنے کا وہی ہے جو کہ آفس میں ہوتا ہے. ان کا بیہیویئر اتنا سخت ہے گھر میں کہ میں تو کیا بچے بھی ان کو برداشت نہیں کرتے ہیں. باسی ہسبینڈ ہے, باسنگ, اپنی مرضی کا مالک, ہر چیز ایسی ہونی چاہیے. جو چیز میں نے جس جگہ رکھ دی ہے وہاں سے چینج نہ ہو, جو میں نے بتا دیا اسی اصولوں پہ چلنا ہے. یہ جب تک بچے چھوٹے تھے جب تک تو یہ پاسبل تھا, مگر جب بچے بڑے ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بچوں میں چینجز آتی ہے. بچے اپنے ایٹیٹیوڈ سے چلتے ہیں, نہ کہ یہ کہ چاہیں کہ میں نے اگر پڑھنے کو کہہ دیا یہی سبجیکٹ لینے ہیں, اسی جگہ جانا ہے, اسی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے, جبکہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا کہ ایڈمیشن کے لیے یہ خود جائیں یا میرے ساتھ جائیں. مگر بس حد سے زیادہ بات اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی میں وہی طرح رویہ رکھوں. یہ پاسبل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ایک وائف ہونے کے ناطے وائف تو برداشت کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کو. آپ کی کھلا رہنے کا جو ریزن ہے وہ بیسکلی بچے ہیں. بچے ہیں میرے جن کے پر یہ اپنی ہر چیز کو لاگو کرنا چاہتے ہیں, امپوز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ اگر میں نے یہ چیز کہہ دی ہے کہ یہ کرنا ہے تو وہی, کیونکہ یہ اپنے آفس میں بھی یہی اپنا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. افسر ہے تو ٹھیک ہے آپ افسر ہی آپ آفس میں رکھیے, نہ کہ آپ گھر میں بھی وہ ایٹیٹیوڈ رکھیں. بیوی برداشت کر سکتی ہے. اچھا, آپ کے فار ایگزامپل تو صرف یہ ایک ہی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ ایک اتنا بڑا اسٹیپ لے رہی کھلا کا؟ نہیں, یہ اسٹیپ میں اس لیے بھی لے رہی ہوں کہ میرے بچوں کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں, جو میں برداشت نہیں کر سکتی. ایک عورت اپنے لیے تکلیفیں پریشانیاں برداشت کر سکتی ہے, مگر بچوں کو دور کر دے کوئی ماں سے, وہ پھر ہر چیز کو درگزر کر دیتی ہے. اس چیز سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ 15 سال سے میں ان کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزر بسر کر رہا تھا. بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے میں ٹائم نہیں دے پاتا ہوں, میں رات کو دیر سے آتا ہوں. ایک میں پرائیویٹ فارمیسی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں, لیکن بچپن سے ہی میرا ایک اصول رہا ہے کم بات کرنا, کام سے کام رکھنا, بچوں کی تربیت مختلف انداز میں کرنا ہے, اس طرح سے کرنا کہ مستقبل میں جا کے جو ٹھوکریں ہم نے کھائی, جو پرابلم ہم نے اپنے اوپر لی. آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میرا بچپن کس طرح سے گزرا, میں نے کہاں کہاں جا کے نوکری نہیں کی, میں نے کیا کیا نہیں کیا, آج میں اس مقام پہ آیا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہیں اس پرابلم میں پڑے. ڈاکٹر صاحب ضروری نہیں ہے اگر ان کے ساتھ وہ مسائل آئے ہیں وہی بچوں کے ساتھ. مسٹر رضوان, آپ کی وائف سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے جو شکایت اپنی مطلب ظاہر کی, جو بتائی اپنی باتیں, تو اس سے ان کو کوئی بظاہر آپ سے شکایت نہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے یا آپ گھر میں اویلیبل نہیں ہے یا آپ کوئی اور شکایت ان کو نہیں ہے. ان کی برداشت کر چکی ہوں میں, مطلب وہ چیز گزر گئی, اب ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں, اس وجہ سے وہ کھلا نہیں دے رہی ہیں. ان کو پرابلم یہ ہے کہ آپ بچوں کو ان سے الگ کر رہے ہیں. بچوں کی کامیابی کا اور ماں سے الگ کرنے کا کیا تعلق ہے؟ دونوں الگ. بچوں کے مسئلہ کو تو ابھی چل ہی رہا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ چاہ رہی ہیں ہمارے خاندان میں چھوڑنے کا تصور تو ہے نہیں. چلیے وہ ساری باتیں سیکنڈری آ گئی. میں نے بھی آپ سے سوال پوچھا, ہم کمپرومائز کرتے ہیں, یہ سب باتیں کمپرومائز کی عادت ہے. خلا کی بات سیکنڈری آ گئی, ہم خلا کی بات کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہم بیسکلی بھی آپ کی پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگین میرا وہی سوال ہے آپ سے کہ بچوں کی کامیابی کا اور ماں سے یا والدین سے الگ کرنے کا کیا تعلق ہے؟ واٹ از دا ریزن دیٹ یو وانٹ یور کڈ اوے فرام دا ہوم؟ بات آپ کی صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ میری ہمیشہ سے خواہش رہی کہ میری ایسے گھرانے میں شادی ہو جو میری بیوی پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہو. ٹھیک ہے. جو کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچوں کی پرورش میں بچوں کو وہ کمی سامنے آ رہی پہنچانے میں کس نے بچوں کی تعلیم, بچوں کی پرورش اس طرح سے نہیں ہو پا رہی جس طرح میں چاہ رہا ہوں. میں نے اسی لیے فیصلہ کیا میں بچوں کو بورڈنگ میں ڈال دیتا ہوں. بورڈنگ سے فارغ ہوں گے میں ان کو امریکہ بھیج دوں گا,
ماں ان کی پھوپھی ہیں وہ لک آفٹر کر لیں گے ایجوکیٹڈ. آپ کو لگتا ہے پھپھی ماں سے زیادہ لک آفٹر کر سکتی ہے؟ بالکل. آپ کو یہ بات لگتی ہے؟ شی از ہائی ایجوکیٹڈ ڈیڈی. Do you think education is more necessary than love of a mother? Do you think that کہ ماں کا پیار, ماں کی تربیت, ماں کا وہ سر پہ ہاتھ رکھنا سے زیادہ ضروری ہے ایجوکیشن؟ ایک ایجوکیٹڈ عورت کا بچوں کا خیال رکھنا درد بھی لگ سکتی ہے. آپ ان سے پوچھیں میری وائف جو ہے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر پا رہی, ٹائم پہ کھانا نہیں دے رہی, ٹائم پہ سلا نہیں رہی, ٹائم پہ کھلا نہیں رہی ہے. بچے اب تک بڑے کیسے ہو گئے؟ اچھا ٹھیک ہے, کیا شکایت ہے آپ کو اپنی وائف سے؟ میں یہ کہتی ہے میں ان کو کھانا میں کپڑے دیتی ہوں, میں ان کو کپڑے اسٹری کر کے دیتی ہوں, میں ان کو یہ کر کے دیتی ہوں, میں نے ٹائم پہ کھانا یہ کہوں تو ماسی بھی دیتی ہے. سارے اختلافات, اچھا دیکھیں سارے اختلافات اپنی جگہ, ٹھیک ہے, ایک عورت کی ایک بیوی کی عزت اپنی جگہ. ماسی جیسا ورڈ خدا کا آپ سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں, خدا کا واسطہ ہے یہ ورڈ یہاں یوز کریں. آپ اپنی وائف کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنی وائف کو جب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ماسی کہہ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے سامنے آپ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ تو کس طرح کی تربیت آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ سامنے آ سکے جو چیزیں گھر میں سامنے آ جائیں. لیکن کیا سامنے دیکھیں, تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں. یہ بات سے آپ اگری کرتے ہیں؟ ان کا فالٹ ہے, چلے میں مانتی ہوں یہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو شاید یہ آپ کے معیار پہ آ کے اس معیار پہ جس معیار پہ آپ چاہتے ہیں بچے شربت نہیں کر پا رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کی غلطی ہے؟ جہاں یہ لیک کر رہی ہے بحیثیت ہسبینڈ, آپ کو وہاں ان کو سٹینڈ دینا چاہیے, آپ کو وہاں سپورٹ دینی چاہیے, آپ کی ایجوکیشن کام آنی چاہیے. جہاں یہ ان کی کمی ہے وہاں پہ آپ کو کام آنا چاہیے. ہر بزنس اسٹور پہ ان کو ساتھ لے کے گیا, ہر پارٹیز میں ان کو ساتھ لے کے گیا, وہاں بھی بیٹھ کے لوگوں کے چہرے تکتی رہتی تھی. جب یہ جاتے ہیں لے کے تو بالکل الگ بٹھا بہت سے دیتے دوست ہیں, ہیں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں, ملکی اور غیر ملکی حالات پہ تبصرہ کرتے ہیں, لیکن ہماری بیگم کو تو گھر کے بارے میں نہیں معلوم, ملک کے بارے میں کیا پتا. جب بچوں کے ساتھ میں اتنا وقت گزارتی ہوں, جب اس مقام تک بچے پہنچے ہیں نا, ان سے یہ پوچھیے کہ کیا انہوں نے ایڈمیشن کے وقت پڑھائی میں کبھی ٹیوشن کے لیے انہوں نے کوئی کوآپریٹ کیا؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں ایک انسیکیورٹی اس بات کی ہے کہ بچے ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جائیں گے اور میں اکیلی رہ جاؤں گی. پھر میرا بیکار ہے. یہاں انسیکیورٹی آپ کو اس بات کی ہے کہ اگر یہ خاتون بچوں کے ساتھ رہی اور بچے اگر بورڈنگ سکول نہ گئے تو آپ کو انسیکیورٹی ہے کہ میرے بچے کل وہی برا وقت نہ دیکھے جو میں نے دیکھا ہے. دونوں انسیکیورٹی اپنی جگہ. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آج آپ ماشاءاللہ اتنے کامیاب ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر ایک بڑی آرگنائزیشن کے, آپ کی والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی نا. اب وہ خاتون جو کہ پڑھی لکھی نہیں تھی, اس نے آپ جیسے بیٹے کو جنم دیا, تربیت دی, آج آپ دنیا میں کامیاب ہوئے, تو کیا یہ آپ کی بیوی جو کہ نہیں ہے پڑھی لکھی, کیا یہ امید نہیں کر سکتے کہ یہ بھی آپ کے بچوں کو اسی مقام تک پہنچائے گی جس مقام پر آپ ہیں؟ یہی بات میں ان سے کہتی ہوں کہ کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتی. میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی, ہمیں انہوں نے پڑھایا لکھایا, پیار بھی دیا, بڑا بھی کیا, جوان بھی کیا, ہماری شادی بھی کی. لیکن اس دوران جو مشکلات پرابلم ہمارے درمیان آئی جو میں نے اٹھائی, میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کسی پرابلم وہ کچھ نہیں ہونا. آپ کو ان ساری مشکلات سے لڑنے کا, آپ کو ان سب چیزوں کو فیس کرنے کا اور پھر جیتنے کی جو تربیت دی وہ آپ کی والدہ نے دی ہے نا, کہ جتنی مشکلات آئی آپ نے ان سب چیزوں کو فیس کیا, یہ ساری تربیت آپ کو آپ کی والدہ نے دی ہے. تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بچوں کے سامنے شاید ایجوکیشن بہت زیادہ ہو, بہت ایجوکیٹڈ ہو, لیکن کوئی ایک ایسی پرابلم آ جائے جو ایک ماں ہی سکھا سکتی ہے بچے کو, کیا وہ چیز کمی نہیں ہوگی آپ کے بچے کے اندر؟ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میرے والد کے پاس بہت سہولت نہیں تھی. آپ کے پاس تو ہے نا, یہ دیکھیں نا آپ کے پاس, اگر میں بظاہر جو سہولت میرے پاس ہے اس سے میں فائدہ اٹھاؤں. تو دیکھیں آپ کے پاس پورا میرے بچوں کو نہ ہو, پھر تو بچوں کا امریکہ بھیج دوں. آپ کے پاس مگر بچہ اگر ماں سے دور ہو جائے, بچہ اگر ماں سے دور ہو جائے تو پھر کیا ہے, تو بچے کے اندر کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے. کانفیڈنس کی کمی آ جائے گی, لیکن میں نے گھر پہ جب میں رات کو آتا ہوں, یہ چھٹی والے دن گھر پہ میں گزارتا ہوں, بچوں کی پرورش کس طرح کر رہی ہیں. یہ تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے, ہوا کیا ہے, یہ کسی دونوں میری بات سنیں, ایک منٹ میں آپ دونوں ایک ہی بات میں, کہ دیکھیں دونوں ایک چیز ڈاکٹر صاحب میں ذرا اس میں فیل کر رہی ہوں کہ دونوں ایک ہی چیز پہ لڑ رہے ہیں, بچوں کی بہتری پہ. دونوں آپ بچوں کی بہتری چاہ رہے ہیں, ایک آپ کا کامن انٹرسٹ ہے. تو لیٹس ٹاک آن دیٹ کامن انٹرسٹ, فورگیٹ اباؤٹ یور اختلافات جو بھی ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ کے بچوں کی تربیت کی. تربیت کے اندر ماں کا رول
اور باپ کا رول دونوں بہت ضروری ہے. دونوں والدین کا ایکول رول ہونا بہت ضروری ہے. نہ پیسہ اس رول کو پورا کر سکتا ہے, نہ امریکہ جا کے کوئی ایجوکیشن اس رول کو پورا کر سکتی ہے. تو یہ رول ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک کہ آپ دونوں کو اس چیز کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک کامن آبجیکٹو آپ دونوں کا ہے, اور وہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, یہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں کر سکتی. فرق یہ ہے کہ یہ سمجھتی ہے کہ اولاد میرے ساتھ ہوگی یا میں اولاد کے ساتھ ہوں گی تو کامیاب ہوں گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اولاد سے دور ہوگی تو اولاد کامیاب ہوگی. یہی میرے خیال میں مسئلہ ہے ہمارے. مگر یہ دیکھیں آپ مجھے صرف اتنا سا یہی مسئلہ ہے. میں اگر ان کو بچوں کو دور کر دوں گی تو پھر میرے ان کے پاس رہنے کا یہ جو سوال پوچھے سر یہ مسئلہ ہے. مسئلہ تو ہے. آپ بتائیں, آپ اگری کرتے ہیں مسئلہ ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ آپ بھی اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے دور رہ کے کامیاب. آپ کہتے ہیں میرے بچے کامیاب ہو, میرے ساتھ رہیں گے تو کامیاب رہیں گے تو بہتر ہے, ورنہ بیکار ہے میری زندگی. کامن آبجیکٹو ابھی آپ اس کو نہ جائیں. کامن آبجیکٹو یہ ہے کہ دونوں اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. طریقے ڈفرینٹ ہے آپ کے دونوں, ٹھیک ہے. آپ قریب رہ کے, آپ دور رہ کے. جب ایک کامن مفاد ہو اور طریقے الگ الگ ہوں تو اس کو سالو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرائل بیسس پہ کچھ عرصے کے لیے ایک کام کیا جائے. کیا آپ جو کہ ایک بہت کامیاب انسان ہے زندگی میں, اور یقیناً رسک بھی لیتے ہوں گے بزنس میں نا, اور اتنے سال زندگی میں نہ جانے آپ نے کتنے رسک لیے, کیا ایک سال تک ایک رسک لینے کے لیے تیار ہے؟ اپنے گھر کو بچانے کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی خوشیوں کے لیے ایک رسک لینے کو تیار ہیں آپ؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ان سے یہ پوچھیں میں نے ان کو کیا کچھ نہیں دیا. دیکھیں کیا میری یاد رکھیے, سہولت دی ہے, ہر سہولت کو لگے دی ہے. دیکھیں آپ گھر میں اچھا صحیح ہے. دیکھیں ایک منٹ بات سنیں آپ لوگ, پلیز ایک منٹ بات سنیں. پہلی بات یہ دیتا ہے انسان جانوروں کو بھی, اپنے پالتو جانوروں کو بھی دیتا ہے. دوسری بات ڈاکٹر موئی سے اس بات پہ بات ہی نہیں کرے کہ آپ نے دیا یا نہیں دیا, وہ یہ بات کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. جو ہو گیا اس کو چھوڑیں, جو کرنا چاہیے ہم اس پہ بات کریں. تو پلیز حوصلہ رکھ کے سنیں ان کی بات کو, اگر کر سکتے تو کریں, بیکاز ہو سکتا ہے آپ کو ہیلپ کریں. دیکھیں آپ لوگ سینئر ہیں اور آپ ایک بڑی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. ایک نصیحت کرتا ہوں آپ کو, زندگی میں کام آئے گی اور دوسروں کو بھی بتائیے گا. جب زندگی میں کسی پرابلم کو فیس کر رہے ہو اور لگ رہا ہے کہ سالو نہیں ہو رہا, تو کبھی بھی سالو کرنے کے لیے ماضی کو ریفرنس نہ بنائیے. بار بار جب ماضی میں آپ جائیں گے آپ پریزنٹ کو سالو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر دفعہ ہر ایک کی شکایت ہوگی, تم نے میرے ساتھ ایسے کیا, میں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا. اگر آپ دونوں کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے کہ اولاد کا بہتر مستقبل, اگر یہ مقصد آپ کا ہے تو پھر ہم آگے جانے والی بات کریں, پیچھے کو چھوڑ دیں, ماضی سے آج رشتہ ختم کر دیں. ڈاکٹر صاحب میرا تو یہی مقصد ہے. آپ ایک سال کے لیے ایک رسک لینے کو تیار ہے. ایسے کہا کہ رسک نہیں ہے, ایک ڈفرینٹ, ایک انداز فکر تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں. رمضان میں روزے آتے ہیں, پورے سال ہم کم سے کم 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں, مگر یہ 28 دن یا 30 دن چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم صبح سے لے کر رات تک کچھ نہیں کھاتے. یہ چینج کرتے ہیں نا ہم اپنے اندر. میں صرف آپ سے چاہ رہا ہوں 1 سال کا ایک چینج یہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بیگم کو ساتھ بھیج دیں, یعنی بیگم بچوں کے ساتھ جائے یا بچوں کو یہاں بلا لیں اور 1 سال بیگم کے ساتھ رہیں, یہاں بورڈنگ میں رکھ لیں آپ ان کو. 1 سال میں یہ ایز اے مدر آپ کو ثابت کر دے گی کہ ان کے ساتھ رہنے سے بچوں کے اکیڈمک ریکارڈز یعنی ان کے گریڈز بھی امپروو ہوں گے, وہ بچے آپ کی زیادہ عزت کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ بچے آپ کو ایز اے رول ماڈل سمجھے. بچے باپ کو رول ماڈل سمجھے, اور یہ بات ماں کو کرانی ہوتی ہے. ماں بچے کے دل کے اندر ایک بات ڈالے کہ یہ تمہارا باپ ہے, یہ تمہارا رول ماڈل ہے, اس راستے پہ جس راستے پہ وہ چلتا ہے اس راستے پہ چلو. اگر یہ خاتون اس 1 سال میں یہ بات ثابت کر کے دکھائے تو کیا پھر یہ ممکن ہے کہ اگر بچے امریکہ جائیں تو آپ ان کو بھیج دیں بچوں کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب میں تو ابھی بھی یہی کہتی ہوں, بچوں سے کبھی میں نے ان کی برائی یا خامی نہیں بتائی. نہیں, آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ اگری ہو جاتے ہیں کہ بچے 1 سال کے لیے آتے ہیں,
तो फिर आप खुला की बात खत्म कर दें आज से। ऐसा कौन बाप ऐसा है जो अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता? मेरे बच्चे हैं, मैं भी उनको दूर नहीं